الله أكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اسلام کو بالخصوص بانہال کے عوام کو ہم اپنی طرف سے اپنی کمیٹی کی طرف سے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ساتھ میں یہی پیغام ہے کہ عید کے دن یہ ایسا تہوار ہے جس میں اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے. اس میں ہر امیر غریب ہر چھوٹا بڑا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جہاں ہمیں اس چیز کا حکم ہوتا ہے کہ ہم پہلے ان لوگوں کو دیکھیں جو سماج میں بچھڑے ہوئے ہیں یا کمزور ہیں. ان کے گھروں میں بھی خوشیاں ہونی چاہیے. کسی کے گھر میں صدمہ ہے تو اس کو صدمے سے یہاں پر دعا کی جاتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو یہاں دعا کرنے کے ذریعے سے ہم اس کی شفایابی کی دعا کرتے ہیں. اس سے اس کے ذریعے اس کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی ہوتا ہے. تو سماج میں جتنے بھی طبقے ہیں سب کے ساتھ اظہار یکجہتی کا درس جو ہے یہ ہمیں عید کے موقع پر دیکھنے کو ملتا ہے. ساتھ میں یہاں پر ہمارے جو امام صاحب ہیں انہوں نے دعائیں بھی کی. ہم سب نے مل کر کے دعائیں کی ملک کے لیے, ساری اس ریاست کے لیے, پورے عالم اسلام کے لیے, پوری دنیا کے لیے امن سکون اور اطمینان کا باعث یہ عید قربان بنے. اور ساتھ میں جو ہمارے مظلوم فلسطینی ہیں جہاں بچے اور عورتوں کو بے دردی کے ساتھ ظالم اسرائیل جو ہے وہ شہید کر رہا ہے, تو ان کے لیے خاص طور سے ہم دعائی کر سکتے ہیں. پروردگار سے دعا کی پروردگار ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور اس کے ساتھ میں جو ہے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرما اور ان کو جو حق ہے وہ حق انہیں عطا فرما. عید مبارک کے ساتھ ساتھ جو وقت کے حالات ہے بہت افسوسناک ہے. میں خاص کر اس موقع پر ملت اسلامیہ کے تمام علماؤں سے گزارش کر لیتا ہوں کہ جو ہم اس وقت میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ملت بکھر رہی ہے اور مسلکوں اور خانوں میں بٹ گئی ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں پر پورے دنیا کے دشمن مسلط ہو گئے ہیں. اس کی مثال آپ کے سامنے اس وقت ہے. دنیا میں جگہ جگہ مسلمان پس رہے ہیں. وہ اس وجہ سے پس رہے ہیں کیا کہ مسلمان آپس میں بٹ گیا ہے. اس موقع پر میں تمام ملت سے یہی گزارش کرتا ہوں اپنے مسائل اور مسلک چھوڑ کے ایک ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی بہبودی کے لیے کام کرے. ہمیں بہت افسوس ہے اس عید کے موقع پر ہمارے فلسطینی بھائی جو اس وقت کچل رہے ہیں, نہ کسی سٹیج پر, نہ کسی تقریر پر, نہ کسی دعا میں, سب بھول گئے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. وہ وہاں سے ہمارے معصوم بچے جو اس وقت عید کے لیے ان کے ماں باپ ترس رہے ہیں, وہ ان کے لیے بیچارے وہ کس طرح وہ عید کر رہے ہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اور امید کرتا ہوں کہ یہ عید ہمارے لیے امن, خوشی اور ایک نجات کا ایک ذریعہ بنے, چونکہ یہ عید جو ہے یہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے. اور جہاں قربانی کا درس دیتی ہے وہیں دو عظیم چیزیں, دو عظیم عمل جو
दुनियावी तारीख के बड़े लामिसाल अमल हैं, जिनमें पहला अमल तो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रज़ाए इलाही के लिए अपने लख्त जिगर को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा जो अमल है वो अमल ये कि एक औलाद की फर्माबरदारी की इंतहा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म की उनको बजा लाते हुए उन्होंने अपने आप को पेश किया कुर्बानी के लिए। तो मैं ये समझूंगा कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल करें और ये ईद जो है ये हमारे लिए न सिर्फ़ रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बल्कि उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए नजात का ज़रिया बने। और इस्लाम को बिलखसूस रियासत जम्मू कश्मीर और बानिहाल के तमाम मुसलमानों से, यहाँ की बागोयूर कौम से ईद उल अज़हा के इस मुबारक महीने पर दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये ईद हम सब के लिए खुशियाँ, शादमानी, रियासत जम्मू कश्मीर में अमन और ख़ास कर जो बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल है इससे लोगों को नजात दिलाए, क्योंकि ये ईद हमारे लिए एक कुर्बानी का जज्बा हम में पैदा करती है। और हम चाहते हैं कि हमारी कौम, ख़ासकर जो नौजवान गलत रास्तों पे चल पड़े हैं, जो ड्रग्स की बिद्दात को लेकर समाज में एक वबाल बन के आ गई है, अल्लाह ताला हमें इससे नजात दे। और हमारे समाज के अंदर इस मौके पर मैं पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ के ज़िय्ज़त लोगों से कि वो इस सेक्टर में काम करें और नौजवानों को खासकर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस बिद्दत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको एक और नेक होकर इस काम के लिए एक होना चाहिए।